الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام علماء کرام اعلیٰ منصب پر فائز مصنفین اعظام اور میرے عبداللہ بن مسعود کے چہتے مہتے بلبلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد. سامعین گرامی، میں نے جو ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں رسول اللہ کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے احسان بتلاتے ہوئے مومنین سے فرما رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب میں نے تمہارے اندر ایک شخص کو نبی اور رسول بنایا جس کا کام یہ ہے کہ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس آیت کی روشنی میں چار باتیں معلوم ہوتی ہیں. جو چار باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصود اصلی کہلاتی ہے. سب سے پہلی بات یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا کرتا تھا ان آیات کو پڑھ کر تلاوت کر کے لوگوں کو سنانا رسول اللہ کو مبعوث فرمانے کا مقصد تھا. کیونکہ رسول اللہ عربی تھے، جس ملک میں پیدا ہوئے وہ ملک بھی عربی تھا، جس قبیلے میں پیدا ہوئے وہ قبیلہ بھی عربی زبان عربی ملک کا سر چشمے تھا. اس لیے جب آپ قرآن آیات تلاوت فرماتے تو مشرکین مکہ بھی ان کے معنی بخوبی سمجھ لیتے تھے اور حضرات صحابہ کرام تو رسول اللہ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے خوب سمجھ لیتے تھے. اگلا مرحلہ تھا کہ انسانی نفوس کا تزکیہ کیا جائے، اندرونی بیماریوں کا علاج کیا جائے تاکہ ہر کلمے کو انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے. یہ قرب تب حاصل ہوگا جب انسان روحانی بیماریوں سے محفوظ ہوگا. دوسرا عظیم مقصد جس کی خاطر رسول اللہ کو مبعوث فرمایا گیا یہی تزکیہ نفس تھا. اور تیسرا مقصد جس کی خاطر رسول اللہ کی بعثت ہوئی تھی اس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم دینا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. حاضرین مجلس، تعلیم کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں. سرسری طور پر کسی چیز کی تعلیم دینا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بات کی گہرائی کی تعلیم دی جائے. یعلمہم الکتاب کا مقصد یہ کتاب کی تعلیم دی جائے، ایسی تعلیم کہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکے. یہ انداز سے تعلیم بھی رسول اللہ کی بعثت کا مقصد تھا. چوتھا مقصد جس کی خاطر رسول اللہ مبعوث ہوئے اس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، الحکمت سے تعبیر کرتا ہے. حکمت اسرار اور رموز کو کہا جاتا ہے. حکم کی حکمت بتانا، مثلا نماز فرض ہے اس کے فرض ہونے میں حکمت کیا ہے یہ بتانا. زکات فرض ہے اس کی فرضیت میں حکمت کیا ہے اس کی تعلیم دینا. روزہ فرض ہے اس کی فرضیت میں کیا حکمت ہے اس کی تعلیم دینا. الغرض ہر ایک حکم کی حکمت سے آگاہ کرنا رسول اللہ کو مبعوث کو فرمانے کا مقصد تھا. حاضرین مجلس، ان چار مقاصد کے رسول اللہ کی بعثت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقاصد کی روشنی میں ایک جماعت تیار کی جس کو حضرات صحابہ کرام کی جماعت کہا جاتا ہے. آپ اپنے اہداف و مقاصد میں 100% کامیاب ہوئے. ان اصولوں کو اپنا کر حضرات صحابہ کرام نے وفق عالم پر اپنا نام چمکا دیا. لیکن ہم نے ان اصولوں سے انحراف کیا تو خاک زرے کی بارے ہماری حیثیت ہوگی. لیکن تحقیق بننے وقت کے طور پہ میں وہ اشکام الفاظ میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ ایک گروہ ابھی موجود ہے جو انہی مقاصد پر محنت کر رہا ہے. ایک جماعت ابھی موجود ہے جو حضرات صحابہ کرام کے کردار کی روشنی میں امہ اسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شرک و بدعت کی ترکیوں کو نیست و نابود کرنے میں مطلوب عمل ہے. توجہ اس کے بعد اس دنیا میں اور خصوصاً انڈیا اور پاکستان کی دھرتی پر ایسے گروہ ملیں گے جنہوں نے صرف برادت رسول کو مقصد
مقصد اصلی بنایا، جنہوں نے رسول اللہ کے پیدائش کے دن کو خوشی کا دن بنانا مقصود اصلی بنایا ہے، وہ اس بات کو بھول گئے کہ پیغمبر انقلاب آخر اس دنیا میں تشریف کس مقصد کے لیے لائے تھے، جن کا آنا ہوا اسلام اس لیے تھا کہ ان کی پیدائش کے دن خوشی کا اظہار کیا جائے، جلوس نکالا جائے، جلسے کر دیے جائے۔ اگر ان کا مقصد یہی تھا تو بتائیے 63 سالہ زندگی میں اور 23 سالہ دور نبوت میں رسول اللہ نے اپنی پیدائش کی خوشی کا جلوس کیوں نہیں نکالا؟ اگر یہ جلوس نکالا عبادت تھا تو بتائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 2 سالہ دور خلافت میں یہ جلوس کیوں نہیں نکالا گیا؟ حضرت عمر کے دور خلافت میں 10 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، انہوں نے جلوس کیوں نہیں نکالا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 12 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، انہوں نے جلوس کیوں نہیں نکالا؟ اگر یہ جلوس نکالا عبادت تھا، کار ثواب تھا، مقصود اصلی تھا تو بتائیں حیدر کرام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 6 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، انہوں نے جلوس کیوں نہیں نکالا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 19 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، انہوں نے اس کار ثواب کو سر انجام کیوں نہیں کیا؟ جب انہوں نے جلوس نہیں نکالے، انداز خوشی اس طرح نہیں اپنایا اور یقین نہیں اپنایا تو معلوم ہوا بیعت رسول کا مقصد یہ نہیں تھا، بیعت نبی کا مقصد وہی سکین تھا، نبی کی بیعت کا مقصد کتاب کی تعلیم تھا، نبی کی بیعت کا مقصد قرآن کی تعلیم تھا، نبی کی بیعت کا مقصد حکمت کی بات بتانا تھا۔ حاضرین مجلس، مختصر بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر توحید کا اقرار کرتے ہو تو رسالت کا بھی اقرار کرنے پڑے گا۔ جو رب کی کبریائی کو مانتا ہے تو رسول اللہ کی مصطفیٰ کو بھی ماننے پڑے گا۔ ایمان کبھی کامل ہوگا، نجات کبھی حاصل ہوگی۔ آخر میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر انقلاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صرف اتنا کہوں گا، مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتھر بھی